بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلے وقتوں میں کسی کو کوئی بھی حاجت پیش ہوتی یا کوئی مشکل پیش آتی تو وہ حاجت مند کوئی کام کرنے سے پہلے مشورہ لینے کے لیے کسی بزرگ کے پاس ضرور جاتا تھا۔ اسی طرح ایک غریب شخص اپنی شکایت لے کر حضرت شیخ سعدی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور میری آمدنی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ اب مجھ میں فاقہ کی ہمت نہیں رہی۔ کئی مرتبہ خیال آتا ہے کہ یہاں سے کہیں چلا جاؤں، مگر یہاں سے چلا گیا تو میرے بعد یہ لوگ مجھ پر طعنا زنی کریں گے کہ اپنی اولاد کے متعلق اتنا بے مروت نکلا کہ اپنی سہولت اور آرام کے لیے اپنے بیوی بچوں کو تنگ دستی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ ہی کوئی مشورہ دیں، آپ تو علم و حساب کے ماہر ہیں، مجھے کسی بادشاہ کی نوکری میں دے دیں، آپ کا احسان ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی نے کہا کہ بادشاہ کی نوکری کے دو رخ ہوتے ہیں، اول رزق کی امید اور دوم جان کا خطرہ۔ عقل مندوں کی رائے کے مطابق رزق کی امید کے لیے جان خطرے میں نہ ڈالو۔ اس شخص نے کہا، اے شیخ، یہ میرے سوال کا جواب نہیں، آپ کو میرے دکھوں کا اندازہ نہیں ہے۔ جب میں خیانت نہیں کروں گا تو بادشاہ مجھ پر کیوں کر غصہ ہوگا؟ تو حضرت شیخ سعدی نے ایک لومڑی کا قصہ سنایا کہ ایک لومڑی کو بھاگتے ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کیا مصیبت آن پڑی کہ تو اتنا دوڑ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ شیر کو بیکار میں پکڑ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا، تیری شیر سے کیا نسبت؟ لومڑی نے کہا، چپ رہو، اگر حاسدوں نے دشمنی میں کہہ دیا کہ یہ شیر کا بچہ ہے تو پھر میرا کیا بنے گا اور مجھے کون چھڑائے گا؟ اے دوست، بے شک تو دیانت داری سے کام کرے گا، مگر ان حاسدوں کا کیا جو بادشاہ کے سامنے تیری جھوٹی شکایتیں لگائیں گے؟ تیرے حق میں کوئی بولنے والا نہ ہوگا۔ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر، بادشاہ کی ملازمت کا خیال دل سے نکال دے۔ شیخ سعدی کی باتیں سن کر وہ شخص غصے میں آ گیا، چنانچہ شیخ سعدی نے اس کو بادشاہ کی نوکری میں دے دیا۔ وہ غریب کچھ عرصہ میں اپنی محنت اور قابلیت کی بدولت ترقی کرتا ہوا اعلیٰ افسر بن گیا، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بادشاہ کے خاص مقرب بندوں میں شامل ہو گیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد شیخ سعدی اپنے دوستوں کے ہمراہ حج پر چلے گئے۔ جب حج کی سعادت سے واپس لوٹے تو دیکھا کہ وہی شخص پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر شیخ نے حیرت کا اظہار کیا اور پوچھا، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس شخص نے کہا، آپ کا کہا سچ ہوا، میرے حاسدوں نے میرے اوپر خیانت کا الزام لگایا اور بادشاہ نے صحیح معنوں میں تفتیش نہیں کروائی۔ میرے تمام رفقا اور دیرینہ ساتھی سچ بولنے سے ڈرتے تھے، لہٰذا خاموش رہے، پرانے تمام تعلقات کو نظر انداز کر دیا۔ لوگ بڑے آدمی کی تعریف کے لیے سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، اگر یہی زمانہ اس بڑے آدمی کو گرا دے تو اسے پاؤں تلے روندتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی نے اس آدمی سے کہا کہ تو نے میرا مشورہ نہ مانا، اور میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ بادشاہ کی نوکری دریا میں رہنے کے مترادف ہے جس میں بڑا خطرہ ہے، اور میرے کان میں نصیحت کی بات نہیں پہنچی تو کیا تو جانتا نہیں کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں پڑ سکتی ہیں؟ اگر تجھ میں دوسری مرتبہ ڈنگ کھانے کی سخاوت نہیں ہے تو بچھو کے بل میں کیوں انگلی ڈالتا ہے؟ نصیحت ضرور نفع دیتی ہے۔ دانا شخص اپنے تجربے اور علم کی بدولت تمہیں نصیحت کرتا ہے، جبکہ بے وقوف آدمی اپنی ناتجربہ کاری اور کم علمی کے باعث سراسر نقصان اٹھاتا ہے۔